ان کے گھر والے پریشان۔ کشمیر کے کئی ریاستی خاص طور پر سیاسی لیڈران نے بیان جاری کیا ہے، اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ملک بھر میں کئی معاملات سامنے آئے ہیں جن میں کشمیری اسٹوڈنٹ کو پریشان کیا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ انہیں اپنا رہائش خالی کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ ایسے میں لیڈران نے مرکزی سرکار سے کشمیری اسٹوڈنٹ کی حفاظت کو یقینی بنانے کی اپیل کی ہے، اور وہیں اس مدے پر جموں کشمیر کے سی ایم عمر عبداللہ نے بھی بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک میں ایک ہی ملک سے گزارش ہے کہ کشمیریوں کو دشمن نہ سمجھے، ہم دوشی نہیں ہیں، کشمیری دوشی نہیں ہیں، جموں کشمیر کے لوگ امن کے دشمن نہیں ہیں، جموں کشمیر کے لوگ امن چاہتے ہیں۔ ایسے ٹائم پہ جب کہ کشمیر کے اوپر ایک بدنما داغ تھا، کشمیریوں نے حوصلہ دکھایا، گھروں سے باہر نکلے، رات بھر چراغاں کیے رہے اور اپنے حوصلے کو، اپنے جذبے کو پورے ملک کے ساتھ ساجھا کیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نفرت پھیلا رہے ہیں، جو آئی پی ایل کی دھڑکتے 49 روپے کا سٹا لگا کر کے ملک بھر میں نفرت پھیلانے کا کام کرتے ہیں۔ اس وجہ سے سترک رہیے اور دھرم کے چشمے سے باہر نکل کر کے دنیا کی حقیقت دیکھیے، ان لوگوں سے بات چیت کریے، ان لوگوں کو پڑھیے، ان لوگوں کو دیکھیے جو اس سانحے کے آس پاس تھے یا وہاں تھے، انہوں نے وہاں کے حالات جو اپنی زبانی بیان کی ہے اسے غور کریے۔ سہیل کاظمی صاحب پولیٹیکل ایکسپرٹ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ناصر خیمی صاحب نیشنل کنوینر جموں کشمیر اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کامران اشرف بھٹ صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کامران صاحب، سب سے پہلے آپ کا رد عمل ملک بھر میں چل رہے حالات کے اوپر۔ جی شکریہ آنے کے لیے۔ فرسٹ آف آل آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ جو ٹرینڈ کل سے موجود ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ اگر ایک اٹیک ہوا ہے جس کی مذمت اکراس پارٹی لائنز یا اکراس نوک اینڈ کرینی آف کشمیر آ رہا ہے، ہر ایک شخص اس پہ کنڈمنیشن کر رہا ہے، اس کے باوجود پھر آپ اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، ان کے اوپر حملے کر رہے ہیں، ان کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نکل جائے یہاں سے، یہ مذمت والا ایکٹ ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ ایک سپیس دے رہے ہیں، جو اٹیک ہوا ہے اس کی مذمت ہر کوئی شخص کر رہا ہے، جو سپیس آپ بیچ میں ایک خلا پیدا کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے بیچ میں، کشمیریوں کے بیچ میں اور ریسٹ آف کنٹری کے بیچ میں، تو اس کا ایک بڑا امپیکٹ، اس کے بہت خطرناک نتائج پیش آ سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو اس سے پہلے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا گیا کہ ایسے اسٹوڈنٹس باہر آئے، ایسے لوگ باہر آئے کہ پھر آل اراؤنڈ جموں اینڈ کشمیر وہ باہر آئے اور کنڈمنیشن انہوں نے کی اس سارے معاملے کے اوپر۔ تو آپ بجائے آپ اپریشیٹ کر لیتے اس معاملے کے اوپر، آپ اس کے بجائے ان لوگوں کے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، یہ انتہائی مایوس کن عمل ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے کی سچویشن ہم نے دیکھی اس سے صاف ظاہر کا تو یقیناً کشمیر اور کشمیریوں کی قربانی کو کبھی نہیں بھول سکتا، خاص طور پہ اس حادثے اور اس حادثے سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو اس ٹائم پہ کافی زیادہ ایکٹیو ہونا ہوگا، لیکن حالات جو کچھ بتا رہے ہیں اس کے حساب سے ہم ان گہرائیوں کو جانیں گے اور اس کے بعد جو بھی ہو سکتا ہے ہم سبھی سے یقیناً ہم ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا کنٹریبیوشن دیں گے۔ اشرف بھٹ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا، کشمیری اسٹوڈنٹ کے مسائل کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے۔ ملک بھر میں پھیلے ہوئے کشمیری اسٹوڈنٹ آلریڈی بہت سارے مسائل سے جوجھ رہے ہیں، لیکن کشمیریوں کے ساتھ ایک ٹیگ لائن ضرور جڑا ہوا ہے، اس سے وہ باہر نہیں نکل پاتے، اس سمجھ پاتے ہیں جب ہمیں کوئی شخص ہمیں اس لقب یا اس ٹیگ لائن سے کوئی پکارے یا وہ چیز ہمیں یاد دلائے جو ہمارے دادا پردادا پرکھوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اشرف بھٹ صاحب، ملک بھر میں پھیلے ہوئے کشمیری اسٹوڈنٹ کے حالات اور اس وقت جو ان کی سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ I would like to say یہ کس طرح کی ذہنیت پہ آپ کے اثر کر سکتا ہے کہ جب ایک شخص جو باہر جاتا ہے، جس کے پاس یہاں پہ وسائل نہیں تھے، اتنی اویلیبلٹیز نہیں ہے سیٹس کی یہاں پہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں، اینڈ دین ہی گوز آؤٹ سائڈ دا اسٹیٹ، جب وہ وہاں پہ رہتا ہے اس کو اطمینان ہوتا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی اطمینان ہوتا ہے کہ یہ بچہ میرا وہاں پہ پرسکون سے رہے گا اور اس کو کوئی بھی سیکورٹی کنسرن والے مسائل فیس نہیں کرنے پڑیں گے۔ بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب اس سے کوئی پوچھے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی بتاؤ، آپ پروو کر کے دکھاؤ کہ آپ پیٹریٹ ہے، آپ پروو کر کے دکھاؤ آپ انڈین ہو، آپ پروو کر کے دکھاؤ کہ آپ آئیڈیا آف انڈیا کے اوپر بلیو کرتے ہو، وہ جو چھاپ آپ کے ذہن پہ ڈالے گا، وہ جو امپیکٹ آپ کی سائیکالوجی پہ ڈالے گا، what do you think what will it lead to؟ یہ آپ کے آنے والے وقت میں کس طرح کی ذہنیت ڈیولپ کرے گا؟ میں ناصر کی بات کو ایڈ کرنا چاہوں گا، جس دشمن نے یہ حملہ کرنا تھا انہوں نے کیا، اور ہر ایک شخص نے اس کے اوپر اظہار تعزیت بھی کی اور کنڈمنیشن بھی کی۔ اب جو اس کے بعد آنے والے ایونٹس تھے،
اس کے بعد آنے والا ایونٹ یہ تھا کہ سارا ملک اس پہ یونائٹڈ رہے، اور جو کہ ابھی بھی ہے، اور اس کے اوپر ایک منظم طریقے سے اس کے خلاف بات کرے. جب آپ پھر ڈیسائسو پولیٹکس میں اپنے آپ کو انڈلج کریں گے تو آپ نے تو دشمنوں کے ہاتھ میں کھیلنا شروع کر دیا ہے. پھر آپ تو وہی کام کر رہے ہیں جو دشمن چاہ رہا ہے. آپ وہ تو وہی چاہ رہا ہے کہ دیکھیے I'm a student of politics also. میں پیشے سے جرنلسٹ بھی ہوں. The current establishment of Pakistan is all time low in popularity. ان کی پاپولرٹی بہت ہی کم ہے، اور جب بھی ان کی پاپولرٹی یہ ہسٹری میں دیکھا گیا ہے، جب بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی یہ پاپولرٹی کم ہوتی ہے پاکستان کی، تو وہ چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو کہ وہ وہاں کی عوام کے نظروں میں آ جائیں. انہوں نے کیا جس طرح سے بھی انہوں نے کیا. اب وہ کھیل انہوں نے کھیلا، یہاں پہ وہ حملہ یہاں پہ ہوا. اس کے بعد جو ویشیس سائیکل اب شروع ہونے لگا کہ باقی ملکوں کی اسٹیٹس میں جو لوگ ہیں وہ اب اٹیکس کرنے لگے اسٹوڈنٹس کے اوپر، کشمیری اسٹوڈنٹس کے اوپر. دیٹ نیریٹو وچ پاکستان ول. بڑی بات یہ ہے کہ جس چیز کا کامران صاحب ذکر کر رہے ہیں، آپ کو بتا دیں کہ واقعی حالات ایسے ہیں. خیبر پختونخوا ٹرین حادثے کے بعد پاکستان میں جو کچھ ہوا، اس کے بعد عاصم منیر باہر آئے اور انہوں نے کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ دیے خیبر پختونخوا کے حوالے سے اور اس کے بعد کشمیر کے حوالے سے. ذمہ دار دنیا جانتی ہے، لیکن کم سے کم دیش واسیوں سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو لوگ ذمہ دار ہیں ہم کم سے کم ان کا ساتھ نہ دیں. ہم نے دیکھا تھا کشمیریوں نے کس طریقے سے جب گولیوں کی تڑتڑاہٹ سنائی دے رہی تھی، اس وقت کشمیریوں نے کہا کہ ہم اپنے سینے پہ گولیاں کھائیں گے، آپ کو خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کشمیریوں نے اپنے کندھوں پہ اپنے جسم پر لوگوں کو اٹھا کر کے وہاں سے کئی کلومیٹر دور پہاڑیوں میں بھاگ کر کے ان کی جان بچائی تھی. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھا اور دنیا نے دیکھا، ہندوستان نے دیکھا ہے، اور یہی چیزیں ہندوستان کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے میسج ہے، تمام تر کشمیری اسٹوڈنٹ کے لیے، کہ جس طریقے سے آپ نے سبھی ہندوستان واسیوں کے ساتھ ویوہار کیا تھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی تھی، ہم سب آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. کامران اشرف صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا. چونکہ حکومت کا ایک بڑا رول ہوتا ہے، ایڈمنسٹریشن کا بڑا رول ہوتا ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کا بڑا رول ہوتا ہے، چونکہ ایسے حالات ہیں اور کہیں نہ کہیں اس طرح کے ایلیمنٹ جو ماحول خراب کرنے کی منشا رکھتے ہیں، ان کو اس چیز سے پرواہ نہیں ہوتی کہ کیا کچھ صحیح ہے کیا کچھ غلط ہے. ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے جو فی الحال جن کے ہاتھوں میں ذمہ داریاں ہیں؟ کامران اشرف صاحب جی. فرسٹ آف آل اٹ نیڈس ٹو بی میڈ کلیئر دیٹ آپ یہ بے وقوفی ہے کہ آپ اگر اس بات پہ یقین رکھیں گے کہ وہاں آپ کے ہمسایہ ملک یا ہوسٹائل فورسز جو وہاں پہ ہے پاکستان میں، وہ آپ کو سکون سے رہنے دیں گے، وہ یہ حملے نہیں کریں گے، وہ اس طرح کے انسیڈنٹس کو ریپیٹ نہیں کریں گے. بٹ ناؤ دا ریسپانسبلٹی کمز ان آور ہینڈ. دا یونین گورنمنٹ از ناؤ مینیجنگ آل دا سیکورٹی کنسرنس ہیئر. ان کو اب یہ خیال رکھنا ہے کہ کیسے ہم اس طرح کے انسیڈنٹس کو منیمائز کریں، کس طرح سے آلریڈی پریمپٹ کریں. ہم جب بھی کوئی تھریٹ آتا ہو تو اس سے پہلے ہی اس کے خلاف ایکشن لیں. کیسے ہم سیکورٹی کنسرنس کو کمپریہنسو طرح سے سامنے لے آئیں کہ تاکہ کوئی بھی فرنج ایلیمنٹ ہو یا کوئی بھی ہوسٹائل فورسز ہو جن کا مقصد ہو کہ یہاں ڈسرپٹ ہو، یہاں ماحول خراب ہو، ہم پہلے ہی اس ایشو کو یہ حل کریں اور اس کے خلاف ایکشن لیں. فار ایگزامپل پرسوں جب یہ انسیڈنٹ ہوا ہے، کیا یہ کوشچن نہیں بنتا ہے اس وقت کہ ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی کریں، اپنے آپ سے بھی پوچھیں کہ کیا ہم سے بھی کوئی غلطی ہوئی ہے، کیا ہم سے بھی کوئی کوتاہی ہوئی ہے کہ سیکورٹی کنسرنس کے ریلیٹڈ. آپ کو تو پتا ہے کہ آپ کا جو نیبر ہے ہی از ایٹ اسٹیک کہ وہ کسی بھی صورت میں آپ کو پیسفل نہیں رہنے دے گا. وہ کوئی بھی موقع چھوڑے گا نہیں کہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسی سرگرمی کرے گا، وہ چاہے عسکری ہو یا نیریٹو وار ہو. وہ تو صف آ رہا ہے اس میں آپ کے خلاف. بٹ ناؤ دا ریسپانسبلٹی از اپون اس. ناؤ دا ریسپانسبلٹی از ایکچولی اپون دی یونین گورنمنٹ آلسو، کہ یونین گورنمنٹ کے ہی کو اس وقت مینیج کر رہی ہے ساری سیکورٹی کنسرنس. ان کو چاہیے کہ ایک کمپریہنسو پلان لے کے آئے کہ اگر اس طرح کے انسیڈنٹس ہو رہے ہیں تو ان کو کیسے ہم اپنی انٹیلیجنس کی مدد سے اس کو روکیں، اس کو ہونے سے پہلے ہی روکیں. ہم جب یہ انسیڈنٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بہت سارے ورس نتائج ہوتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا قوم، ہمارے لوگ ابھی اس لیول پہ نہیں پہنچے ہیں کہ جہاں پہ ہر ایک نیریٹو کو وہ جواب دے سکتے ہیں اپنے طور. اب حکومت کا یہ موقف رہنا چاہیے کہ ایک تو ان کو سیکورٹی کنسرنز کے ریلیٹڈ اس معاملے کو دیکھنا ہے. سیکنڈ، کم از کم میڈیا ایز ویل ایز
لیڈرشپ کو آگے آنا چاہیے اور انہیں کہنا چاہیے لوگوں کو, کیونکہ لوگ تو انہی کی بات سنیں گے. ہر ایک لیڈر کی ایک فین فالوئنگ ہے, وہ انہیں کہیں, وہ انہیں سمجھائیں کہ اس وقت ڈویژنز کا نہیں ہے, اس وقت یونائٹڈ رہنا ہے. آپ کے ہاسٹائل فورسز چاہتے ہیں کہ آپ ڈیوائیڈ ہو. اب اس ہاسٹائل فورسز کے جو بھی مقاصد ہے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے کمیونل ڈس ہارمنی ہے ہمارے لوگوں کے اندر, اس سے بالاتر ہو کے, ہمارے پولیٹیکل کنٹراڈکشن سے بالاتر ہو کے ہمیں ایک جٹ رہ کے اس سارے ایشو کو دیکھنا پڑے گا. اور ہمیں چاہیے کہ جو چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں ان کے خلاف ہمیں صف آرا ہونا ہے, اور کسی بھی دشمن کی کسی بھی پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہونا ہے. So this is what people need to understand. This is what the government need to understand, that they have to take review of their security apparatus کہ کس طرح سے minimize کیا جائے ان رسکس کو. بالکل, یہ بہت ہی بڑی بات ہے, اور یقیناً ان تمام چیزوں کو غور کرنے کے لیے کسی بہت بڑے دماغ یا بہت پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک عام آدمی بھی اس سچائی کو دیکھ سکتا ہے.